الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 22 سپارے پر مشتمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اس سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر 19 سپارے میں بھی آ چکا ہے۔ ویسے تو متعدد مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، لیکن ان دو مقامات پر جو ذکر آیا ہے اس میں کچھ خاص باتیں 19 سپارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے اس میں ملکہ بلقیس کا تذکرہ بھی ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بہت ساری چونکہ خصوصیات عطا فرمائی تھیں، جنات آپ کے تابع تھے، ہوا آپ کے لیے مسخر تھی، اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طویل سفر بہت تھوڑے عرصے میں کر لیا کرتے تھے، بہت تھوڑی مدت میں بہت لمبا سفر آپ کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کے ساتھ سفر میں جہاں بہت سارے لوگ سفر کیا کرتے تھے، آپ کے وزراء اور مصاحبین سفر کیا کرتے تھے، وہیں بہت سارے جانور بھی آپ کے ساتھ سفر کرتے تھے، پرندے بھی سفر کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد نامی غائب ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ آپ نے پوچھا یہ ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد کے بارے میں سوال کیا، ہدہد کہاں چلا گیا؟ ناراض بھی ہوئے کہ بغیر اجازت دیے اور بغیر اجازت لیے اور بغیر اطلاع کیے چلا گیا، یہ آداب کے خلاف بات تھی۔ تو ابھی آپ بات چیت فرما رہے تھے کہ اگر یہ آیا تو ہم اسے سزا دیں گے، او لأذبحنہ، ہو سکتا ہے اسے ذبح کرا دیں۔ اتنے میں ہدہد بھی آ گیا، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں تھے؟ تو اس نے ایک عجیب آ کر خبر بتائی۔ اس نے کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں نے ایک عورت، ایک ملکہ پائی ہے، کسی علاقے سے میں اڑ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ عورت ہے اور اللہ نے اسے بہت کچھ عطا فرمایا ہے، بڑا تخت ہے اس کے پاس، بڑی اسے اللہ نے اقتدار اور سلطنت عطا فرمائی ہے، اور سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ وہ یسجدون للشمس، اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے ہدہد کو کیسے پتا چلا کہ اللہ اور سورج کیا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ نبیوں کے ساتھ رہتا تھا اور یہ جانتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پیغمبر ہیں۔ اور رہ گئی بات اس قوم کی یا بلقیس کی قوم کی، تو دیکھا کہ وہ تو سورج کی پرستش کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے چرند پرند کو بھی سمجھ اور فہم عطا فرمایا ہے۔ بعض رات نے لکھا ہے کہ کم از کم اتنا فہم ضرور ہے ہر ایک کے پاس کہ اپنے نفع کو بھی پہچانتے ہیں، اپنے نقصان کو بھی پہچانتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کسی جانور کے آگے لاٹھی یا ڈنڈا اٹھائیں تو وہ کھڑا نہیں رہے گا بلکہ بھاگے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سمجھ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے سردی میں جانور یا چرند پرند چھپنا پسند کرتے ہیں، کہیں ایسی جگہ چھپ جائیں جہاں ہوا نہ لگے، سردی نہ لگے۔ گرمی میں یہ چیزیں باہر نکلنا پسند کرتی ہیں۔ تو معلوم ہوا نفع کو بھی پہچانتے ہیں، نقصان کو بھی پہچانتے ہیں، خطرے کو بھی پہچانتے ہیں، اور اسی طریقے سے محبت کو بھی پہچانتے ہیں۔ مالک محبت سے بلاتا ہے، جانور یا پرندہ اس کے پاس فوراً آ جاتا ہے، اس کو بھی پہچانتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے چرند پرند اور جانور اللہ کو بھی پہچانتے ہیں، اپنے رب کی معرفت بھی رکھتے ہیں، اگرچہ اللہ نے انہیں مکلف نہیں بنایا، مکلف انسان اور جنات کو بنایا ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے، یہ چرند پرند اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اس نے آ کر کہا حضرت سلیمان سے کہ وہاں تو بھائی اس نے اپنی دنیا الگ ہی بسائی ہوئی ہے،
یہ کون سی ملکہ ہے؟ حضرت سلیمان سمجھے کہ یہ آ کر کوئی جھوٹ سچ کہانی گھڑ رہا ہے یہ ہدہد جو ہے یہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کہانی گھڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے آزماتے ہیں، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچا ہے یا جھوٹا، ہم تجھے آزما لیتے ہیں۔ آزمایا کیسے؟ آپ نے خط لکھا اس ملکہ بلقیس کے نام، اور اس خط میں آپ نے یہ لکھا کہ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا ہے بس یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے، اللہ کے نام سے ہے، اور سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار ہو کر چلی آؤ۔ اسے خط دیا اور اسے کہا بھائی جاؤ اس کے محل میں پہنچا دے، اس کے محل میں پہنچا دے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ سچ کہہ رہا تھا اس لیے اس نے وہ خط لیا اور سیدھا لے جا کر اس کی کہاں پہنچایا؟ سیدھا اس نے اس کی بیڈ روم میں پہنچایا اس کی خواب گاہ میں پہنچایا سیدھا۔ تو اب وہ جب اسے خط ملا تو بڑی حیران ہوئی کہ نہ کوئی سفیر آیا نہ انسان آیا، یہ خط کہاں سے آیا؟ یہ تو بڑے عجیب راستے سے خط آیا ہے۔ اور پھر اسے پتہ چلا کہ روشن دان سے کسی پرندے نے خط ڈالا ہے، کسی کھڑکی یا روشن دان سے، اور بھی حیران ہوئی اور اس کے دل میں روب پیدا ہوا کہ یہ عام آدمی کا خط نہیں ہو سکتا، یہ کسی بڑی ہستی یا بڑی شخصیت کا خط ہے۔ چنانچہ اس نے خط پڑھا تو خط پڑھ کر بھی حیران رہ گئی، صرف دو باتیں تھیں، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری بات اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی مت کرو اور اطاعت گزار ہو کر چلی آؤ۔ گھبرا گئی ہے۔ اس نے وزراء اور عمراء کو جمع کیا، اپنی کیبنٹ کو بلایا اور ان سے مشاورت کی، کہنے لگی کہ افتونی فی امری یا ایھا الملأ افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ یہ خط آیا ہے انی القی الیہ کتاب کریم، یہ بڑا معزز خط لگتا ہے، عام آدمی کا خط نہیں، تو مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، سلیمان سے لڑیں گے ہم، جیسے وزیروں کو مشورہ دینا چاہیے، وزیروں نے وہی مشورہ دیا، کہنے لگے نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑی طاقت اور قوت والے ہیں، جو چھوٹی موٹی ہماری ریاست تو نہیں ہے، ہم مقابلہ کریں گے، کون سلیمان آدمی ہے، اس سے لڑیں گے جا کر۔ لیکن یہ عورت بہت سمجھدار تھی، یہ کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، دیکھو بادشاہ جب شہروں میں اور ملکوں میں داخل ہوتے ہیں تو بڑا فساد مچاتے ہیں، خون خرابہ ہوگا، لڑائی ہوگی، لوگ ادھر کے بھی قتل ہوں گے ادھر کے بھی قتل ہوں گے، تم ذرا صبر کرو، ہم دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آج کی زبان میں ٹریک ٹو ڈپلومیسی یہ عورت بڑی ہوشیار تھی، تو اس نے دوسرا راستہ پکڑا۔ انہوں نے پوچھا کون سا راستہ ہے؟ کہنے لگی انی مرسلۃ، میں کچھ ہدیے بھیجنا چاہتی ہوں، فناظرۃ بما یرجع المرسل، بہت قیمتی ہدیے، سونے کے، یاقوت کے، ہیرے جواہرات بہت سارے جمع کیے، اور ایک بڑے معزز وقت کا انتخاب کیا، بڑے خوبصورت لباس پہنائے، اور پھر ان سے کہا کہ یہ ہدیے لے کر جاؤ۔ اس کا خیال تھا یہ عام بادشاہ ہوگا، اسے پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہیں حضرت سلیمان، اس نے سمجھا عام بادشاہ ہوگا، یہ تحفے، قیمتی ہدیے، سونا چاندی اور یہ یاقوت اور یہ جو ہے جواہرات دے کر یہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہمارے آپس میں صلح ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے تو ان کے آنے سے پہلے جنات نے خبر دے دی، یا بعض حضرات نے لکھا وحی کے ذریعے پتہ چل گیا کہ یہ ہدیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ انہوں نے اپنے خزانے دیکھے، ابھی اللہ کے اور سلیمان کے خزانے نہیں دیکھے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ سلیمان کو بھی اللہ نے بہت نوازا ہے۔ تو آپ نے جنات سے کہا کہ جس راستے سے یہ آئیں گے وہاں بھینسوں کے باڑے بناؤ اور اس میں سونے کی اینٹیں لگاؤ اور اس میں جانور باندھ دو، تو جب یہ ہم تک پہنچیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اور مال تو اللہ نے ہمیں بہت زیادہ دیا ہے۔ اب وہ آئے قافلہ، جب وہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی عجیب شہر ہے، شہر سے باہر باڑے ہیں اور باڑوں میں اینٹیں ہیں سونے کی لگی ہوئی ہیں، اور جب انہوں نے اپنے تحفے دیکھے تو کہنے لگے سونے پر تو ان کے جانور پیشاب کر رہے ہیں، گوبر پڑا ہوا ہے، یہ کس قسم کی قوم ہے، مرغوب ہو گئے، وہ شدید مرغوب ہو گئے۔
نفسیاتی طور پر وہ اس قابل نہیں رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کر سکتے. تو حضرت سلیمان کے پاس جب پہنچے تو آپ نے فرمایا اتمدوننی بمال، تم مال کے ذریعے مجھے قابو کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری نیت یہ ہے کہ مال کے ذریعے سے تم ہمیں رام کر لو گے، زیر کر لو گے. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ تم سے بہت بہتر دیا ہے. ہمیں تو اللہ نے بہت نوازا ہے، یہ کیا لے کر آئے ہو؟ اب وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ تحفے پیش کرنے کے قابل بھی نہیں تھے. آپ نے ان سے فرمایا بس جا کر اس عورت سے کہو یا تو سیدھی ہو کر آ جائے یا پھر ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کی مثال نہیں ملے گی. یہ تو وہاں سے بھاگے، تحفے شوفے تو سارے بھول گئے اور یہ بھاگے وہاں سے کہ ملکہ کو جا کر خبر تو دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مصاحبین سے فرمایا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، تم میں سے کون اس عورت کے آنے سے پہلے، کیونکہ یہ وقت چلا گیا ہے اور اب وہ یقیناً آئے گی اور انہوں نے جا کر یہ صورتحال بتائیں گے کہ وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، بہت عظیم بادشاہ ہے سلیمان، تو تم میں سے کون اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچائے گا. اصل میں یہ حصہ سنانا تھا اس لیے میں نے سارا واقعہ سنایا. تو ایک عفریت کھڑا ہوا جس کو ہم اردو زبان میں ترجمہ کریں دیو سے، جن بھی اس کے لیے چھوٹا لفظ ہے. عفریت لیکن درجے ہوتے ہیں، ایک جن ہے ایک عفریت ہے. اب جن کو تو عام طور پر جنی یا جنات کہتے ہیں، لیکن یہ عفریت کا ترجمہ اس سے بڑے یا زیادہ طاقتور جن کا ہے. تو عفریت کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں پائیں گے، اپنے تخت سے اٹھنے نہیں پائیں گے کہ اس کا تخت پہلے ہی آ جائے گا. آپ نے فرمایا یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، کوئی اور اس سے بھی پہلے لا سکتا ہے. تو ایک بہت ذی علم صاحب علم ان کے وزیر تھے آصف ابن برخیہ، یہ بڑے علم والے تھے. اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب، یہ کتاب کا علم رکھتے تھے. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس یہ تخت اتنی جلدی لے آؤں گا کہ ابھی آپ پلک جھپکنے بھی نہیں پائیں گے. ایسے ہی ہوا، حضرت سلیمان نے بات سن کر پلک جھپکا تو سامنے تخت رکھا ہوا تھا. تو یہ بڑی طاقت کی بات ہے. خیر وہ ملکہ آئی، پھر اس سے باتیں ہوئیں، پھر اس کو تخت دکھایا تو وہ حیران رہ گئی کہ میں یہاں اور میرا تخت کہاں، بڑی حیران ہوئی. اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان بھی ہوئی. تو خیر اس واقعے سے پتہ چلا کہ جنات کو یا جو دیو ہیں اللہ نے انہیں بڑی طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ یعنی اگر چاہے تو بیٹھے بیٹھے تخت بھی لا سکتا ہے اور دور دراز سے کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے حاصل کر سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے. اللہ نے انہیں بڑی قوت عطا فرمائی. لیکن آج ایک واقعہ آیا ہے، وہ واقعہ یہ ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ، کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو یہ مسجد اقصی کی تعمیر چل رہی تھی، جسے ہم مسجد اقصی کہتے ہیں اور یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں اسے. وہ کہتے ہیں مسجد تو کوئی بنی ہی نہیں، یہ مسلمانوں نے بنائی ہے. دراصل حضرت سلیمان نے تو ہیکل بنایا تھا، حالانکہ وہ ہیکل نہیں تھا، وہ عبادت گاہ بنائی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے یہ جنات تعمیر کر رہے تھے. آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ آپ کا وقت آ چکا ہے موت کا، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ ابھی تعمیر میں 1 سال باقی ہے. 1 سال پہلے میری موت آ جائے گی تو یہ جنات تو یہاں سے فرار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ حضرت سلیمان سے ڈرتے تھے اور ان کے قابو تھے. اور آپ نے سمجھا کہ اگر 1 سال پہلے ان کو پتہ چل گیا تو یہ ساری تعمیرات جہاں ہیں وہیں رہ جائیں گی اور بڑا نقصان ہوگا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور آپ محراب میں شیشے کی محراب آپ نے بنوا رکھی تھی. اس شیشے کی محراب میں آپ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے اور مفسرین نے لکھا ہے کئی راتیں کھڑے رہتے تھے. جب آخری وقت آیا تو اللہ نے آپ کے لیے خاص صورت یہ تجویز فرمائی کہ ایک بڑی موٹی لاٹھی تھی، یہ آپ کا عصا تھا بہت وزنی، آپ اس پر اس طرح وزن ڈال کر کھڑے ہو گئے جیسے روزانہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، اور اتنے توازن سے اپنا وزن ڈالا کہ نہ دائیں گرے نہ بائیں گرے، اور فرشتے نے روح قبض کر لی، حضرت سلیمان کی روح قبض کر لی. اب یہ کھڑے رہے
اور ان کا انتقال ہو چکا تھا. یہ واقعہ قرآن میں آیا ہے. اگر یہ واقعہ قرآن میں نہ آتا تو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ اس پر یقین بھی نہ کرتے، لیکن اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. تو آپ اس پر ایسے ٹکے رہے، جسم ایسا ٹھہرا رہا کہ مہینوں گزر گئے، حتیٰ کہ قرآن مجید کی صراحت سے جو مفسرین نے اس کی تفسیر کے فرماتے ہیں 1 سال کامل گزر گیا. جسم خراب بھی نہیں ہو، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، اللہ جس کا جسم چاہے سلامت رکھے، لیکن اس توازن سے اللہ نے ان کو کھڑا رکھا کہ آپ گرے نہیں. اب جنات باہر سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے ہاں بھائی جو ہے حضرت سلیمان کھڑے ہوئے ہیں، حضرت سلیمان کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت سلیمان کے ڈر میں وہ کام میں لگے رہے. کنسٹرکشن چلتی رہی، تعمیر ہوتی رہی. سال بعد جب تعمیر مکمل ہوئی تو جنات نے حضرت سلیمان کو چاہا کہ اطلاع کریں کہ آپ آ جائیں، اب دیکھیں تعمیر ہو گئی ہے. ابھی یہ آنا ہی چاہتے تھے کہ کیا دیکھا کہ اس لکڑی میں دیمک لگا ہوا ہے، اور جب یہ قریب پہنچے تو وہ دیمک کی وجہ سے جو لکڑی کھائی گئی تھی وہ لکڑی ٹوٹ گئی اور حضرت سلیمان نیچے گر گئے. جب یہ نیچے گرے تو جنات کو بڑی حیرت ہوئی، بہت حیران ہوئے. اب یہ قریب آئے کیونکہ ڈرتے بہت تھے حضرت سلیمان سے، بس یہ دور سے دیکھتے تھے کہ سلیمان نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کام کرتے رہتے تھے، پاس آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے. تو یہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان گر گئے ہیں بڑے حیران ہوئے، قریب آئے اور ہمت کر کے دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ ابھی انتقال نہیں کیا. انہیں اندازہ ہوا کہ کامل 1 سال ہو چکا ہے. ماں حضرات نے لکھا کہ انہوں نے لکڑی کو دیکھا کہ اتنی موٹی لکڑی کو اگر دیمک لگے تو کتنے عرصے میں کھائے گی، تو اندازہ کیا کہ سال یا اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے ان کے انتقال میں. تو اب یہ سر پیٹتے تھے اور اپنے اوپر خاک ڈالتے تھے اور اپنے آپ کو برا کہتے تھے اور کہتے تھے کاش اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کاش ہمیں غیب کی خبر ہوتی تو ہم اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے. 1 سال پہلے ہی بھاگ جاتے، 1 سال پہلے ہی ہماری جان چھوٹ جاتی. 1 سال تک ایک انسان انتقال کر گیا اور ہم 1 سال تک کھڑے اس کو زندہ سمجھتے رہے، اور 1 سال تک ہم نے خواہ تعمیر کی اور محنت کی اور ہم خوار ہوتے رہے. اگر ہمیں غیب کی خبر ہوتی تو ہم پہلے ہی چلے جاتے. اصل نقطہ یہ ہے، ایک جانب پتہ چلتا ہے کہ ان کو بڑی طاقت حاصل ہے. وہ عفریت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو آپ ابھی اس سے کھڑے نہیں ہونے پائیں گے تو میں ابھی تخت لے آؤں گا. اور بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، یہ بڑا لمبا سفر چھوٹے عرصے میں کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی طاقتوں کے باوجود کیا غیب کا علم جنات کو نہیں ہے؟ اور غیب کا علم بھی ایسا کہ بس ایک شیشے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا. میں نے عرض کیا وہ شیشے کی محراب میں کھڑے ہوتے تھے تاکہ جنات دیکھتے رہیں کہ ہاں سلیمان کھڑے ہوئے ہیں. تو اس کا جواب قرآن نے دیا ہے. یہ پہلے زمانے میں بھی مشرکین اور کفار بھی یہ سمجھتے تھے کہ جنات غیب کا علم رکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے قرآن مجید نے اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. اور قرآن مجید میں یہاں تک بتایا گیا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے نبی آپ بھی بتائیے کہ نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں نہ غیب کے خزانے میرے پاس ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مشرکین کا عقیدہ چلتے چلتے اس امت تک بھی پہنچ گیا اور ہم میں بھی یہ سرایت کر گیا. آج بھی بے شمار لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنات غیب دان ہیں، غیب کی خبریں ان کے پاس موجود ہیں. حتیٰ کہ اگر کسی کے اوپر جن آ جائے، خاص طور پر یہ عورتوں کے اوپر بہت آتے ہیں. اب وہ عورتیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ جی یہ اس پر جو ہے نا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے اس پر سواری آتی ہے، حاضری ہوتی ہے، سواری بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ خبریں بتاتی ہیں. آپ یقین کریں قرآن و سنت کی روح سے ایسی کسی خبر کا پوچھنا حرام ہے، اس لیے کہ جو جن اس کے پاس آ رہا ہے پتہ نہیں آتا بھی ہے یا نہیں آتا، یہ بھی کوئی ڈھونگ کی قسم ہے کیا ہے. یہ اب کمال کی بات یہ ساری حاضریاں ہوتی عورتوں کو ہی، مردوں کو یہ حاضریاں نصیب نہیں ہوتی. کہتے ہیں عورتوں کو ہی حاضریاں ہوتی ہیں.
اب ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہوتی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن کی صراحت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات کی اوقات اتنی سی ہے کہ شیشے کے پیچھے سلیمان کا انتقال ہو گیا اور 1 سال انہیں پتہ نہیں چلا کہ حضرت سلیمان دنیا سے جا چکے۔ کیا اس سے بھی مضبوط کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ویسے بھی قرآن کی بات حرف آخر ہے، ہمارے تجربے، ہمارے مشاہدے یا ہماری باتیں وہ سب ردی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و سنت کے آگے۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی سمجھتا ہے کہ جن صحیح بات کی خبر دے سکتے ہیں تو اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لے، جنات کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جنات آسمانوں پر جاتے ہیں اور آسمانوں پر جا کر یہ خبریں لاتے ہیں اور پھر ان خبروں کو یہ کاہنوں اور نجومیوں کو بتاتے ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا یہ نجومی 2 باتیں سنتے تھے اور 100 باتیں اس میں اپنی ملاتے تھے، اور پھر لوگوں کو وہ بتا کر ان سے مال بٹورتے تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ نے آسمانوں کے دروازے سب کے لیے بند فرما دیے۔ اب کوئی بھی آسمان پر چڑھنا چاہے تو چڑھ نہیں سکتا، اور اگر کوئی اوپر جائے گا، فرشتوں کی پہلے ہی گفتگو سن لیا کرتے تھے۔ اب اللہ نے انتظام فرمایا کہ آسمانوں میں برج بنائے، جسے آپ اپنی آسان زبان میں کہہ لیں چوکیاں بنائی گئی، اور وہاں ملائکہ ہیں، جیسے ہی ایک خاص حد سے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں جنات، تو قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اللہ نے ان برجوں میں میزائل نصب کر دی ہیں۔ شہاب ثاقب، یہ میزائل تو کچھ بھی نہیں ہے، شہاب ثاقب جلتے ہوئے شعلے یا انگارے کو کہتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کے ٹکڑے زمین کے کچھ علاقوں پر آ کر گرتے ہیں، اس کی تباہی بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ اتنا بڑا شہاب ثاقب جلتا ہے کہ انسان لاکھوں کلومیٹر دور سے زمین سے اس کو جلتا ہوا دیکھ لیتا ہے، مشاہدے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اب انتظام ایسا کر دیا کہ اب جنات وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، جو جائے گا تو زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جنات غیب کی خبریں جانتے ہیں تو یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ شیشے کے پیچھے سلیمان زندہ ہیں یا مر گئے۔ یہ دیکھیں اللہ نے کتنی شاندار مثال بیان فرمائی ہے کہ انہیں اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے، اور 1 سال تک یہ خود کہنے لگے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، سال پہلے ہی چلے جاتے۔ تو جس قوم کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ سامنے کون ہے، زندہ ہے یا مر چکا ہے، وہ آپ کو غیب کی خبریں بتائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی غیب کی خبریں کتنی مستند ہوں گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت۔ ایک زمانے میں ایک صاحب کہنے لگے کہ ہماری رشتہ دار خاتون تھی اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے اوپر حاضری آتی ہے، اور وہ سارا خاندان ان سے بڑا مرعوب تھا۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے شروع سے ایک سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، مجھے اس عورت پر یقین نہیں تھا کہ سچ باتیں کہتی ہے، اور وہ سچ کہتی تھی، جھوٹ کہتی تھی، تو سارا خاندان اس کی ہر بات مانتا تھا۔ کہتے میں نے ایک مرتبہ گھر والوں سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اسے آزماؤں، تو کہنے لگے بھائی آزما کر دیکھ لو، ہم نے تو زندگی بھر میں اس کو دیکھا یہ صحیح کہتی ہے۔ کہتے میں نے یہ کیا کہ اسی خاتون کے بھائی یا کسی عزیز کو محلے میں کسی دوسرے گھر میں بٹھا دیا اور ان سے کہا کہ آپ جب اس پر حاضری ہوئی تو ان سے کہا کہ وہ فلانا جو عزیز ہے آپ کا وہ غائب ہو گیا ہے، ذرا یہ پتہ کر کے بتائیں جنات سے وہ کہاں ہے۔ اب وہ کہاں تھا؟ محلے میں ہی تھا، کسی گھر میں اس کو بٹھا دیا تھا۔ تو اس نے 2-4 ہاتھ زمین پر مارے اور اس کے بعد اپنا خاص طریقہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ راولپنڈی میں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ راولپنڈی میں ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں اللہ سے تعلق جوڑو، یہ لغویات کو چھوڑ دو، یہ فضول باتیں ہیں، فضول کے قصے ہیں۔ اللہ اگر غیب کا علم دیتا تو نبیوں کو دیتا۔ ہاں غیب کی خبریں اللہ نے نبیوں کو سب سے زیادہ دی ہیں، اور اللہ کے پاس سب سے زیادہ علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ جنات انسانوں سے زیادہ علم نہیں رکھتے، اللہ نے سب سے زیادہ شرف، مرتبہ، بزرگی اور علم انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ انسان خبر پوچھنے کس سے جاتا ہے؟ جنات سے خبر پوچھنے جاتا ہے، جن کی جو بیٹھکیں ہیں
اور جن کی جو مجالس کی جگہ ہیں وہ کوڑے کے ڈھیر ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کوڑے کے ڈھیر پر ہی بیٹھتے ہیں. اب یہ کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھتے ہیں اور آپ ان سے خبریں پوچھتے ہیں اور یہ آپ کو خبریں پہنچاتے ہیں. ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. قرآن مجید سے پتہ چلا جنہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ سلیمان انتقال کر چکے ہیں، بھلا انہیں غیب کی کیا خبر ہو سکتی ہے. بات کریں انشاءاللہ.